اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خبردار جو لوگ خدا کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ اس بخل میں کچھ بھلائی ہے، یہ بہت برا ہے۔ اور ان قریب جس مال میں بخل کیا ہے، وہ روز قیامت ان کی گردن میں توق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ان کی بات کو بھی سن لیا ہے جن کا کہنا ہے کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی اس محمل بات کو اور ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو لکھ رہے ہیں، اور انجام کار ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم نے پہلے ہی اس کے اسباب فراہم کر لیے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جس سے آسمانی آگ کھا جائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری فرمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لے آئے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اس کے بعد بھی آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے، جو معجزات، مواعظ اور روشن کتاب سب کچھ لے کر آئے تھے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا۔ اس وقت جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، اور زندگانی دنیا تو صرف دھوکہ کا سرمایہ ہے۔ یقیناً تم اپنے اموال اور نفوس کے ذریعہ آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو مشرک ہو گئے ہیں، سب کی طرف سے بہت اذیت ناک باتیں سنو گے۔ اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ اس موقع کو یاد کرو جب خدا نے جن کو کتاب دی ان سے عہد لیا کہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، تو یہ بہت برا سودا کیا ہے۔ خبردار جو لوگ اپنے کیے پر مغرور ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو خبردار انہیں عذاب سے محفوظ خیال بھی نہ کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، خدایا تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پروردگار تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگار جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو میں بعض سے ہیں۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ خبردار تمہیں کفار کا شہر شہر چکر لگانا دھوکہ میں نہ ڈال دے، یہ حقیر سرمایہ اور سامان تعیش ہے، اس کے بعد انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تقوی الہی اختیار کیا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خدا کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب نیک افراد کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آیات خدا حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں ان کا اجر ہے، اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کی تعلیم دو، جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ۔